والسماء ذات البروج. دیکھیے پچھلے سال لگا تھا چاند گرہن جو لیونر ایکلپس ہے وہ 14 اکتوبر کو، اور سولر ایکلپس وہ لگا تھا 28 اکتوبر کو۔ اس سال میں جو ہے لیونر ایکلپس جو چاند گرہن ہے یہ لگ رہا ہے 18 سپٹمبر کو، اور اگلے مہینے 2 اکتوبر کو سولر ایکلپس جو سورج گرہن ہے۔ اچھا پچھلے سال بھی غور کریں تو ویسٹ میں لگا تھا، اس سال بھی ویسٹ میں، اور اس سال میں بھی یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ بھی جو ہے ویسٹ میں، لیکن آخری میں۔ اب یہ لگ کہاں رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سورج گرہن ہے، یہ جو چاند گرہن ہے جو 18 سپٹمبر کو اس مہینے جو لگ رہا ہے، یہ جنوبی امریکہ میں ہے، افریقہ کے مغربی علاقوں میں جائے گا، اور مغربی یورپ میں ہے، تو یہ اسی جگہ پہ۔ لیکن ایک بات میں بتا رہا ہوں، یہ اس سال آخری لگ رہا ہے ویسٹ میں، اور پھر اس کے بعد جب سورج گرہن اور چاند گرہن آئے گا تو وہ ایسٹ میں آئے گا۔ اچھا اگر ہم غور کریں تو ایسٹ اور ویسٹ کو پچھلے سال اور اس سال دیکھیں تو ایسٹ کو تھوڑی مار ہی پڑی، اس سال بھی پڑی، اور ویسٹ آگے رہا۔ اگر ہم دیکھیں اسرائیل نے بھی جو ہے بڑا ظلم کیا، بڑے معاملات دیکھے، اور ایران والا معاملات بھی دیکھا، یہ سارا کچھ دیکھا، امریکہ، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں اوپر کی ایک بات دنیا کی بیسکلی کر رہا ہوں کہ یہ ویسٹ میں جو اب چاند گرہن آ رہا ہے، تو میں ایسٹ میں جو اب چاند گرہن جو فیوچر میں آئے گا اس کے بعد، تو اس وقت ایسٹ زیادہ مضبوط ہوگا، ویسٹ کمزور ہوگا۔ ایک بات تو یہ بتا رہا ہوں۔ اب میں خیر دوسری طرف آگے بتاتا ہوں، یہ جو چاند گرہن ہے یہ 12th ہاؤس میں لگا ہے، 12th ہاؤس جو ہے وہ اس کو ہم پائسس کہتے ہیں، اس میں آلریڈی راہو ہے لگا ہوا پہلے، ادھر یہ چاند گرہن آ کے لگا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو سورج گرہن ہے جو 2 اکتوبر کو لگے گا وہ 6 ہاؤس میں لگے گا، وہاں پہ آلریڈی کنیا، وہ جو کنیا راشی کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے کیتو ہے۔ اب ایک اور بات بتاتا ہوں آپ، 18 سپتمبر کو ایک اور بہت بڑا ٹرانزٹ بھی ہو رہا ہے۔ ایک تو 18 سپتمبر کو چاند گرہن ہے اور چاند فیمیل ہے، اور دوسری بات 18 سپتمبر کو ہی وینس جو ہے وہ تلا راشی میں جا رہی ہے، یعنی کہ لبرا ہے، وہ بھی فیمیل پلینٹ ہے، اور وینس کو جو ہے گریس والے اس کو محبت کی دیوی، یعنی کہ محبت کی دیوی بھی اسی دن ٹرانزٹ کر رہی ہے، اور اسی دن مون جو ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں گرہن ہونے جا رہا ہے، لیونر ایکلپس ہو رہا ہے۔ اس کے بینیفٹس ہیں وہ کن سٹارز والوں کے، کون سے ایسے بروج، کون سے ایسے نیم کے الفابیٹ ہیں جن کو فائدہ ہوگا، دولت، شادی، کام، کاروبار، سفر، ان چیزوں میں، پروفیشن، پروموشن، جن کا لک ٹھیک ہو جائے گا۔ پنجابی جی کہتے ہیں یار اج کل لک بڑا دکھد ہے، وہ ہوتا ہے کہ انسان تنگ ہوتا ہے، تھوڑا پریشان ہوتا ہے، تھوڑا سٹرگل میں ہوتا ہے، ان کا سٹرگل ختم ہونے لگا۔ سب سے پہلے خود ہی چاند وہ سٹار ہے جس کا چاند مالک ہے، اسے ہم کہتے ہیں برج سرطان، کینسر، اور اس کو ہندی میں کرک راشی کہتے ہیں۔ اس کا حاکم سیارہ چاند ہے، مون ہے، لیونا یہ ہے۔ اب ان کے نیم کے الفابیٹ جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا وہ ایچ والے ہیں، ایچ ہمنا، ہمایوں، ہیلن، ہارون، ان لوگوں کے لیے ایک بہترین ٹائم شروع ہوتا ہے۔ ان کو کامیابیاں ملیں گی، ان کو پروفیشن میں اچیومنٹس ملیں گی، کہیں ایگزام دیتے ہیں کہ مقابلے کا ہو، کہیں یہ سیمی گورنمنٹ یا نیم سرکاری، یہ سرکاری کوئی بھی اس جگہ پہ اپلائی کرتے، کامیاب ٹریول کے لیے دی بیسٹ ٹائم ہے، کہیں باہر جانا چاہتے ہیں
انہیں اچیومنٹس ملیں گی, کوئی چیز ان کی گم گئی مل سکتی ہے, کوئی چیز لٹیگیشن میں پھنسی ہوئی ہے وہ حل ہو جائیں گی, ان کے حق میں فیصلے ہوں گے, کوئی کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ پروموشن کا ان کا اگر چانس اگر ٹائم ہے اکارڈنگ ٹو لا کے مطابق, ان کے لا کے مطابق, تو وہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ لوگ کو میرج کا پرابلم ہے, اس کے علاوہ کوئی خاندانی حوالے سے کچھ جھگڑے مسائل ہیں وہ حل کی طرف جائیں گے. صحت کا بڑا معاملہ, سب سے بڑی بات صحت کے حوالے سے بھی کلیئر ہوتے جائیں گے کہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں, کوئی بھی ان کو ڈیزیز ہے تو پرانی ہے کوئی نہیں لگ گئی ہے, اس میں بھی کلیئر ہوتے جائیں گے. تو ایک تو یہ میں نے اسٹارٹ. ٹھیک ہے سر, اگر نام احمد ہے اور ڈیٹ آف برتھ سے وہ کینسر ہے, اے سے نام ہے, اس کو بھی لگے گا؟ اگر وہ کینسرین اوریجنل ہے اکارڈنگ ٹو ہاں ڈیٹ آف برتھ اینڈ دی پلیس آف برتھ اینڈ دی ٹائم آف برتھ, اینڈ ٹھیک ہے, وہ کینسر کینسر ڈیٹ آف برتھ سے ہے تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد جو ہے دوسرا جو سٹار ہے وہ ہے ایریز, برج حمل, ایری. سیارہ مریخ, جس کو اچھا, آپ ہم کی ماشاءاللہ پریڈکشن ساری ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تولا جائے اس لحاظ سے. آپ نے کہا الف کا یہ پورا 2024 ہے, اور الف میں دیکھیں ارشد ندیم, ہم نے دیکھا امریکہ کو دیکھیں, اگر ہم کنٹریز کو دیکھیں تو لوگوں نے دیکھا کہ الف والوں نے ترقی کی. اور ایریز میں بھی دیکھا جائے سر, الف لام آپ بڑا زور ڈالتے تھے, الف لام بار بار میں کہتا تھا خان جی الف کو ہی ہو رہا ہے, آپ نے کہا الف کو ہو رہا ہے فائدہ. الباکستان, پاکستان کا نام پہلے الباکستان آپ نے بتایا, تو اس میں وہ پاکستان کو اچیومنٹ ملی, تو یہ چیز آپ نے ہمیں بتائی تھی پہلے, اور الف والوں کو واقعی فائدہ ہوا. چلیں الباکستان کی بات کر لیتے ہیں پہلے الباکستان کی الف میں ہے, تو پاکستان کو اس مہینے اور اگلے مہینے بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے. کوئی تفریح, کوئی ایسی چیز جو ہمیں باہر کے ملک سے نہیں مانگنی پڑے گی, ہمارے ملک سے کوئی بہت بڑی چیز نکلنے والی ہے مجھے لگ رہا ہے اس چاند گرہن سے, اور ہمیں بہت بڑی پوری قوم خوش ہوگی. یہ میری پیشن گوئی. انشاءاللہ تعالی. اچھا خان جی, ایریز کے والے سے بتا رہے تھے آپ. تو برج حمل ہے میگھ راشی, جس کو ہم ایریز کہتے ہیں, جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا, وہ نام کے حروف سے آ جائیں. الف احمد, عین عالیہ, لام لیاقت, لائبہ. یہ یمنا یاسمین, یعنی کہ الف لام عین یہ والے لوگ جو ہیں ان کے لیے کامیابیاں ہیں. یہ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں, یہ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, جو لائل لوگ ہیں, جو فراڈولنٹ انفریولیس نہ ہو, ان کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ لائف سٹاکس میں جا سکتے ہیں, ہوٹلنگ موٹلز میں جائیں, بزنس کے لیے ان کو بے شمار مواقع ملیں گے اب, اور یہ سرکاری اور نیم سرکاری جابس میں ان کو کامیابیاں, کمپٹیشنز کے ایگزام ہوں اس میں انہیں کامیابیاں ہوں گی, اور شادی کے حوالے سے بہتری ہے. باقی ٹریولنگ میں یہ نہ بھی کرنا چاہیں تو ضرورت نہیں ہے, ان کو اپنے دیش میں ہی بہترین سرمایہ ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں, ان کو میں سمجھتا ہوں اس چاند گرہن سے بڑے بینیفٹس ملیں گے. تو خان جی, جو لوگ ٹریول کر کے جا چکے ہیں, ایریز ہیں, اور نام سے الف لام یہ اور آپ نے جو نام بتائے اس سے ہیں اگر, تو وہ کیا کریں؟ ٹریول کر کے تو نہیں گئے, مطلب پہلے جا چکے. وہ تو چلے گئے نا, جو نئے جانا چاہتے ہیں, نیو پرسن جو ہے وہ اگر جانا چاہتے ہیں, نیو کینڈیڈیٹس ہیں کہ ہم اپلائی کرتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں, ان کو اپنے ہی دیش میں دنیا میں خواہ ہو کسی جگہ پہ ان کو وہاں پہ بہتری ملے گی. اس کے بعد جو ہے وہ ہے ٹورس, برج سور, جس کو ہم کہتے ہیں برق راشی, جن کے نیم کے حروف ہیں بے اور واو, جیسے بی اور ڈبلیو, بی سے بریدہ, بشرا, بشرا, بلقیس, بلاول, جی ہاں, واو سے وردہ, وردوانیہ, کوئی بھی جی نیم ہاں. ہے. ان کے لیے پراپرٹی سیکٹر بڑا اچھا ہوگا, ایگریکلچر سیکٹر ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا, لائف سٹاک ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا, کنسٹرکشن وہ اس میں ان کو بڑے بینیفٹس, سپورٹس کے حوالے سے یہ اس میں بڑے اچھے چلیں گے. اس کے علاوہ یہ بزنس کریں, مینوفیکچرنگ اچھی رہے گی, اور ٹریڈنگ اچھی رہے گی,
اس کو ان کو بڑے بینیفٹس ہوں گے، اور شادی کے لیے بھی ان کا ٹائم اچھا آ گیا. اولادیں جن کی نہیں پیدا ہو رہی، جو ڈیلے ہو گئے ہیں، ان کی اولادوں کی چانس بن جائیں گے. اور بیماریوں کے حوالے سے بھی صحت یابی کی طرف آئیں گے. بڑا اچھا ٹائم ان کا بھی اب شروع ہو جائے گا. شادیوں کے حوالے سے بھی تو پیسہ ان کو جہاں یہ 1 روپے لگائیں گے، اگر یہ تو پہلے 1 کا 1 آتا تھا، تو اب 1 کا انہیں 5، 1 کا 10 آیا کرے گا. ایسے بینیفٹس. کیا بات ہے. اور سر وہ جو فیمیلز ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کا چانس بنے گا ٹورس والی؟ ہاں میں نے کہہ دیا ہے، ان کے بھی چانس ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اسٹار وہ ہے کنیا راشی. کنیا راشی جس کو ہم ورگو کہتے ہیں، برج سملا کہتے ہیں. نیم کے حروف جو ہیں پے اور غائن ہے. پے سے پلوشا، غائن غفور، غفران، پے پرویز. ان کی لائف میں بڑا اہم موقع ہے. جو انہوں نے اسٹرگل دیکھا، جو انہوں نے مشکلات دیکھی، 2 ڈھائی 3 سال مینٹلی ایگنی کا شکار، یعنی کہ ڈسٹرب رہے، اور ان کو کننگ پرسنز ملے جن کو لوٹا، ان کے ساتھ فراڈز ہوئے. لیکن اب یہ دوبارہ اپنے ٹریک پہ آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی روزی روٹی کا پہیہ بڑی تیزی سے چلے گا، اور اچھا ارن کریں گے، پیسہ کامیاب ہوں گے. انہیں اب نہیں میں سمجھتا کہ انہیں آئندہ آنے والے 2-4 سال جو ہیں انہیں کسی قسم کا ڈکلائن ہو یا ڈسٹرب ہو، یا ان کی لائف میں کوئی پرابلمس آئیں، کوئی ایسے ہرڈلز آئیں، میں نہیں سمجھتا. اور جو جہاں ان کی میرجز ڈسٹرب ہوئیں، یا ریلیشن شپ بریک ہوئے، یا یہ کہہ لیں کانٹریکٹ جو ہیں وہ ان کے بریک ہوئے یا ختم ہوئے، یا کوئی ایسے ایگریمنٹ تھے جو ان کی غلط ہو گئے تھے، وہ ٹھیک ہو سکتے، یا پھنس گئے تھے کسی پارٹنرشپ میں، کسی معاملات پہ، اس سے نکل جائیں گے. اس کے علاوہ سروسز سے اگر یہ ریلیٹ لوگ ہیں، ان کو ان میں بھی کامیابی اللہ کے حکم سے ملے گی. کوئی اگر کسی حوالے سے ان کے باس وغیرہ جو ناراض ہو گئے تھے یا لیگ پولنگ سے، اس میں کمی آ جائے گی. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات، شادی کے حوالے سے ان کو جو بھی پرابلمس تھیں وہ ٹھیک ہوں گے. اور اس سے بڑی بات، یہ پروفیشنل میں بہت آگے جاتے ہیں، اور جو ان کی رکی ہوئی تھی پروموشنز وغیرہ، وہ دوبارہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہونا شروع ہوں گے. پروموشنز بھی ہوں گی اور آگے کامیابی بھی ملے گی. اور پھر دوسری بات، تھوڑا سا ان میں لیزی پن تھا، یہ اب ایکٹیو ہونا چلے شروع ہو جائیں گے. ان میں شوق پیدا ہوگا کام کا، اور اس کا ریوارڈ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک اس ہو کے گیا. بعد اچھا خان جی، ہاؤس وائف کا بتا دیں. ورگو ہاؤس وائف بھی دیکھتی ہیں ہمیں، ان کے لیے کیسا رہے گا؟ کوئی چانس ہے ٹریول کا یا کچھ بھی ان کے لیے اچھا وقت؟ اچھا، یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، جوان، سب کے لیے بات ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی میں اس کو، اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا، یہ خالی میں کوئی مردوں کے لیے بات نہیں کر رہا، میل کے لیے نہیں، اس میں فیمیل اینڈ میل دونوں انکلوڈ ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے تلا راشی، جس کو ہم برج میزان کہتے ہیں، لبرا کہتے ہیں. جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا، وہ آر او ٹی والے ہیں. آر سے روشی، ریاض، ٹی سے طلحہ، طیب. ان نام سے ریلیٹ جو ہیں لوگ، ان کو بڑی کامیابیاں ملیں گی اللہ کے حکم سے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹریول میں ان کو بڑی اچیومنٹس، ان کو مارکیٹنگ میں اچیومنٹس، ٹریڈنگ میں اچیومنٹ، اسٹاک ایکسچینج میں اچیومنٹس، امپورٹ ایکسپورٹ میں کامیابی ہے. اس میں یہ جائیں، سروسز بالکل دیں، سروسز دے کے پیسہ حاصل کریں، کسی بھی سیکٹر کی ہو سروس، اس میں یہ کام کریں، اس میں ان کو اچیومنٹس ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جتنے لیزی ہو گئے تھے اور دل برداشتہ ہو گئے تھے، نا امید سے ہو گئے تھے، اور صحت میں بھی اتنی اچھی توجہ نہیں دی، گھر سے بھی اتنے اچھے ریلیشن نہیں رہے، باہر لوگوں دوستوں میں بھی کوئی اتنا بڑا فیم نہیں ملا، ڈکلائن ہوا. فیم چاہے نہ بھی ہوا لیکن ڈکلائن تو ملا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ٹائم ہے، جو چاند گرہن سے جو سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد ان کو اہم اچیومنٹس ملیں گی. جو ان کے ڈیزائرس ہیں، جو پلانس ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے کمپلیٹ ہوں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے ورشک راشی، جس کو ہم کہتے ہیں اسکورپیو، برج اکرم. جو نیم کا جو الفابیٹ ہے زیڈ اور این ہے. ان کے لیے بڑے مواقع ہیں، ان کے لیے بڑی اہم کامیابیاں ہیں.
ان کے لیے خود بخود راستے ان کو ملیں گے. ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق اپنے کام کو چوز کرتا ہے, اس پہ اپنی ایفرٹس کرتا ہے, اس کے مطابق اس کو پیسہ بھی لگاتا ہے اور اپنی پاکٹ کے مطابق. اب جو بھی یہ پیسہ لگاتے ہیں, یہ لگائیں گے, انہیں اس کا دگنا فائدہ ہوگا, انہیں کامیابی ملے گی. اور دوسری بڑی بات, ان کے اوپر جو لائبلٹیز ہیں, جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, چاہے بہن بھائیوں کی ہوں, بچوں کی ہوں یا اور بھی ہوں ذمہ داریاں, وہ بھی ان کی ادا ہونا شروع ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ان کے ریلیشن خاندانی حوالے سے ہوں, دوستوں کے حوالے سے ہوں, یا بزنس جتنے دن میں یہ بزنس مارکیٹ میں کسی بھی نوعیت کے لوگ ہوں, جو ان کے ریلیشن بریک ہو رہے تھے وہ دوبارہ جوائن کی طرف آئیں گے. ان میں سمجھتا ہوں دوبارہ ان کی زندگی میں کامیابی ملے گی, خوشحالی بھی آئے گی. صحت کے حوالے سے, دماغ کے حوالے سے, مینٹل ٹینشن ڈپریشن کے حوالے سے, یہ دو چیزیں ان میں بڑی پرابلمس نہیں تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈپریشن سے بھی آزاد ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد ہو گیا جو ہے وہ ہے دھن راشی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سیجیٹیریس برج قوس. نیم کا الفابیٹ ہے وہ ایف ہے. فروخ, فران, فواد, فریہ, فمیدہ, فائزہ, فاخرہ, ان کے لیے بھی شادی سے ریلیٹ ہو کوئی معاملہ, ایجوکیشن سے ریلیٹ ہو, ٹریولنگ سے ریلیٹ ہو, مارکیٹنگ جاب سے کسی چیز سے ریلیٹ ہو, میرج سے ریلیٹ, کوئی بھی ایسی چیز, اور یہ کامیاب ہوں گے. اور تھوڑے جلد باز ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنی پہلے جلد بازی کی تھی اس میں نقصانات ہوئے, لیکن اب جلد بازیاں ان کو فائدہ بھی دے جائیں گی, اب نقصان نہیں دیں گی اللہ کے حکم سے. اس کے بعد ہے مکر راشی, جس کو ہم کہتے ہیں برج جدی, کیپریکون. نیم کے جو الفابیٹ ہے جیم, خے, گاف, جویریہ, جواد, خاور, خالدہ, گلزار, گلفام, یعنی کہ یہ لوگ بھی ان کو بڑی اہم اچیومنٹس ہیں. زمین, پراپرٹی میں چاہے موویبل ہوں یا اموویبل ہوں, ان کو اس میں بھی کامیابیاں, کھیتی باڑی, ایگریکلچر, لائف اسٹاک, اس میں ان کو بہتری, فارم ہاؤسز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ فشریز, اس میں بھی ان کو بینیفٹس, اچیومنٹس ملیں گی. پیٹرول پمپس ہوں, کنسٹرکشنز ہوں, ان ڈپارٹمنٹس میں, ان جگہوں پہ بھی اگر یہ جاتے ہیں تو ان سیکٹرس میں, اس میں بھی ان کو کامیابی ملے گی. شادی کے حوالے سے اگر ایک ہو گئی تو ٹھیک ہے, ایک پہ ہی گزارا کر لے, دوسری کی طرف نہ جائے. نہیں تو ایسے لوگ اگر دوسری سوچ لیں اچھے ٹائم میں تو پھر ہو جاتی ہے. تو ٹائم اچھا آ رہا یعنی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہے مین راشی, جس کو ہم پائسس کہتے ہیں, برج ہوت. یہ لوگ کے نام کے الفابیٹ دال اور چے ہے. چے سے چندہ ہے, دال سے دلاور دائم ہے. ان کے لیے ایک اچھا ٹائم آ رہا ہے. اس ٹائم میں یہ جتنی اب محنت کرے وہ محنت رائے گا نہیں ہوگی. یعنی کہ انسان محنت کرتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے. جیسے ایک کسان ہے, وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, بیج اگاتا ہے, گندم فصل کاٹتا ہے, اس کو مارکیٹ میں وہ ریٹ نہیں ملتا اور پھر وہ نقصان ہوتا ہے, قرضہ آ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ ان لوگوں کو کھیتی باڑی میں بھی فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے. تو لگانے سے ملے گا بھی, لگانے سے ملتا ہے. تو اگر یہ ایک لگائیں گے تو دو ملے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جابس ہوں, باہر بھی جانا چاہیں, ویزا اپلائی کرنا چاہیں, ویزے لگیں گے. اس کے علاوہ اگر یہ ٹرانسفر اپنے محکموں سے بھی کرنا چاہیں, ڈیپوٹیشن میں کسی اور جگہ جانا چاہیں, وہ بھی ان کے لیے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مائگریشن, اگر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو آپ ڈیسیژن لیں گے ان میں ان کو بینیفٹس ملیں گے.